اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین اور مرد حضرات نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بڑا غیر معقول سا جواب ہوتا ہے کہ کہیں شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ تو بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر شیطان نے نماز اب پڑھنی تھی تو تب سجدے سے انکار کیوں کیا؟ ایک سجدے کی وجہ سے تو وہ روندے درگاہ ہوا تھا، لعنت کا توق اللہ نے گلے میں ڈالا تھا، اور اگر فرض کریں وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو پڑھنے دیں، آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی توہم پرستی سینہ بسینہ ہمارے نانی دادی اور آباء و اجداد سے نا سننے کو ایسی باتیں ملی جو آج ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ شام کو گھر میں جھاڑو نہ لگائیں، رزق ختم ہو جائے گا، گھر خالی ہو جائے گا، خالی کینچی نہ چلاؤ، اس سے جھگڑا ہوگا، خالی جھولا نہ جھلاؤ، بچہ نہیں ہوگا یا نومولود بچے کو نقصان ہوگا، جھاڑو سے نہ مارو، سوکھ جاؤ گے، چوکٹ پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، مقروض ہو جاؤ گے، اس کا بچہ فوت ہوا ہے ان کے گھر نہ جاؤ، تمہارے بچوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بدگمانیاں ہیں، ان کا دین اسلام سے سریحاً کوئی تعلق نہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، اکثر ایسی بدگمانیاں ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تمام توہم پرستی ہیں ان سے نکلیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی چل رہے تھے تو ان کو ٹھوکر لگی، تو وہ کہنے لگے یہ شیطان نے مجھے ٹھوکر لگوا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹوک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے شیطان کو زیادہ طاقتور نہیں کر دیا، اس سے بہتر تھا کہ تم اللہ کا نام لیتے، یا نکلتے ہوئے تم بسم اللہ سے آغاز کرتے، سفر کا اللہ کے نام سے آغاز کرتے، یا ٹھوکر لگنے پہ تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات میں نا ہم کچھ آگے نکل جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچا کریں۔ اللہ کریم آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔